لیڈیز اینڈ جینٹلمین السلام علیکم. امید ہے تمام احباب بخیر وفیت ہوں گے. میں جس وقت یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں یہ 2023 کے آخری لمحات اور 2024 کی آمد اس دعا کے ساتھ کہ آنے والا سال ہم سب کے لیے خوشیوں اور خوشحالیوں کا سال ہو. اللہ پاک اس سال میں خیر اور برکت دے. اللہ پاک سب کی مشکلات کو آسانیوں میں بدلے. اللہ پاک ہر شخص کی ہر جائز دعا کو قبول کرے. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آج انشاءاللہ میں آپ سے مخاطب ہوں گا اور یہ ویڈیو اسی سلسلے کی کڑی ہے. مجھے نہیں پتا کہ یہ ویڈیو کتنی طویل ہو سکتی ہے کیونکہ میں جو ایکچوئل ایشو ہے وڈرال اس پہ آنے سے پہلے میں تھوڑا سا ایک ریویو کرنا چاہوں گا 2023 کے حوالے سے کہ کیا کھویا کیا پایا. اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جو ہماری نیو نرسری ہے کہ جنہوں نے میری پہلی اذان پہ لبیک کہا تھا اور جن کے پاس اس طرح سے تجربہ نہیں، یقیناً میری گفتگو امید ہے کہ ان کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتی ہے. آپ کو میری گفتگو سے اختلاف کا پورا حق بھی حاصل ہے. گزارش میں اتنی کرنا چاہوں گا کہ فرسٹ آف آل تو آپ اس چیز پہ ذرا تھوڑا سا پیچھے جائے کہ جس وقت سیف صاحب کی بیل ہوئی، پہلے وہ نیب کسٹڈی میں تھے اور پھر وہ جوڈیشل ہوئے، پھر وہ جتنا عرصہ وہ جوڈیشل رہے اس عرصے کے دوران جو میں آپ کے ساتھ انٹریکشن میں رہا وہ آپ کے سامنے ہے. اور کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ مجھے کیا سوچی تھی کہ ایک ایسے لمحے ایک ایسے وقت میں جا کے جڑا. اینی ہاؤ، لیکن شاید رب تعالیٰ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، رب کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. مجھے کسی قسم کا کوئی ریگریٹ نہیں ہے. اور جو وعدہ آپ سے کیا، ہمیشہ کوشش کی کہ خدا کرے کہ وہ دن دیکھوں، اور ہمیشہ سے ایک آرزو رہی اور میرا کامل ایمان ہے کہ رب تعالیٰ اگر آج بھی میرا وہ خواب پورا کر دے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید صرف اس ایک عمل کی وجہ سے میری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی. تو اینی ہاؤ، میں زیادہ پیچھے نہیں جانا چاہوں گا. میں کیش ورتھ جوائن کرنے کے وقت کی آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ کیش ورتھ راجہ ریاض نے کیوں جوائن کی تھی. واٹ واز دا بیک گراؤنڈ. پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کیش ورتھ اس لیے جوائن کی تھی کہ خدا نہ کرے یہاں پہ کوئی سکیم ہوگا. میری جگہ پہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھ لیں. لیٹس سپوز کہ میری جگہ پہ آپ ہوتے تو کیا آپ نے ایسا سوچ کے کسی سسٹم کو جوائن کرنا تھا کہ یہ سکیم کرے گا؟ ہرگز نہیں. ریزن کہ جب مطمع نظر یہ تھا میرا چیئرمین صاحب کا کہ یہ جو اللہ کی مخلوق ہے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے لیٹر اور سونر جو ہے وہ اکاموڈیٹ کرنا ہے. اب جو بیسک تھیوری تھی کیش ورتھ کی یا ہے وہ کیا تھی کہ کیش ورتھ اپنے سسٹم میں رہتے ہوئے کام کرے گی. جو بھی احباب اس کو جوائن کریں گے اکارڈنگ ٹو دیئر پرفارمنس، سبجیکٹ ٹو دیئر پرفارمنس، ایک ٹائم وہ آئے گا کہ کمپنی ان کی ٹیموں کو جو کیش ورتھ کا حصہ ہوں گی ان کو فری آف کاسٹ، بغیر کوئی پیسے ویسے لیے ان کو فری آف کاسٹ جو ہے وہ اکاموڈیٹ کرے گی. اور اکاموڈیٹ بھی کتنا کرے گی؟ جتنا ان کا ڈیو بنتا ہے اتنا ہی ان کو دے گی، لیکن ایک ایگزیکٹ ایک فارمولے کے تحت جو ہے وہ ان کو دیا جائے گا. دیٹ واز دا اوریجنل پلان. سیکنڈ، آپ نے ہمیشہ کسی بھی نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنی میں جائیں تو وہ ایک ہی بات کہتے ہیں جی نسلوں کا بزنس، لیکن میں اپنے لفظوں پہ آج بھی قائم ہوں. کیش ورتھ کا بزنس، اوریجنل بزنس پلان آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اکاموڈیشن کو ایک طرف رکھ دیں، اوریجنل بزنس پلان کی طرف اگر آپ جائیں تو وہ دنیا کا بیسٹ ون بزنس پلان ہے جس کے اندر انویسٹر بھی ارن کرتا ہے، نیٹ ورکر بھی ارن کرتا ہے، اور کمپنی بھی ارن کرتی ہے، اور سسٹم ہر سٹیپ پہ چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ یس میری لائف ہے. وہ تھی فاؤنڈیشن. اب غلطی کہاں پہ ہوئی؟ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ چونکہ آج ایئر اینڈ ہو رہا ہے تو
جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنی اچیومنٹ کی بجائے وہ اپنی غلطیوں کو ریویو کرتے ہیں. کہاں پہ غلطی ہوئی, کہاں پہ بلنڈر ہوا, کیا ایسا کام کیا کہ جس کی وجہ سے یہ ہوا. میں ایک ریویو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سٹارٹ اگر آپ لیں دیکھیں تو 2 جنوری کو ہمارا سٹارٹ ہوا تھا. $5 جو ہے وہ پر سائن اپ کے حساب سے جو ہے وہ کمپنی نے پے کیا. بے شمار ایسے احباب ہیں جنہوں نے نہ آنا لگایا نہ ٹکا لگایا. انہوں نے میری پہلی اذان پہ لبیک کہا. نہ صرف انہوں نے پیسہ کمایا بلکہ انہوں نے نیٹ ورک کھڑا کر لیا, اور پیسہ کمانے کے علاوہ ماشاءاللہ انہوں نے نام کمایا, انہوں نے بولنا سیکھا. اور جب ان کو زبان ملی تو پھر بہرحال برسے بھی وہ مجھ پہ ہی. آپ کے سامنے ہے سارا کچھ. اللہ سب کا بھلا کرے. میں ہمیشہ ہر رات ہر شخص کو دل سے رب کو گواہ بنا کے جو ہے معاف کر کے سونے والا شخص ہوں. اللہ سب کا بھلا کرے. اینی ہو, لیکن یہ ایک فیکٹ ہے. اب سلسلہ بڑے احسن طریقے سے چل رہا تھا, فریش بزنس آ رہا تھا, لیکن چونکہ بہت سارے ایسے احباب تھے کہ جن کو اس بات پہ آبجیکشن تھی کہ جی بی فار یو کا جو پریویس نیٹ ورک تھا اس کو ایز اٹ از اٹھا کے یہاں پہ ٹری کی صورت میں لگا دیا جائے, لگا دیا جاتا, اور پھر جسے کہتے ہیں کہ زبردست کام ہے, یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ جی پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پہ. قصہ مختصر یہ کہ بہت سارے احباب اس وقت ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اوکے یہ پھر کمپنی چلا کے دکھا لیں, اور فائنلی جو ہے وہ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا یہ نیٹ ورک جہاں جیسے تھا اس بنیاد پہ یہ آ جائے گا وغیرہ وغیرہ. قصہ مختصر یہ کہ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی. جب انہوں نے دیکھا کہ کمپنی چلنا شروع ہو گئی, if I'm not wrong, I think that was the month of March, جس میں بہت سارے احباب نے چیئرمین صاحب سے رابطہ کیا. پھر ان کے مختلف شہروں میں ان کی سٹنگز ہوئیں, ان کی ملاقاتیں ہوئیں, ان کے گلے شکوے دور ہوئے, اور طے یہ پایا کہ جی راجہ ریاض کی نہ تو شکل پسند ہے نہ اس کی عقل پسند ہے, لہٰذا راجہ ریاض سے ہٹ کے آپ کمپنی میں ہمیں جگہ دیں, انشاءاللہ وی ول ورک. اور احباب نے جوائن کیا, اور میں نے ان تمام احباب کو ویلکم کیا, اور ان کے لیے میں گائے بگائے ویڈیوز بھی بناتا رہا جو کہ آپ کے سامنے آن ریکارڈ ہیں. ان کا حالانکہ میری ٹیم سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. قصہ مختصر یہ کہ پھر وہ وقت آیا کہ ایک بہت بڑی ایک ریومر جو ہے وہ مارکیٹ میں آئی, اور جو ایگزسٹنگ نیٹ ورک تھا جنہوں نے میری پہلی اذان پہ لبیک کہا تھا ان کے گلے شکوے شروع ہو گئے کہ راجہ صاحب یہ کیا سین ہے. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی لوگوں کو تو فری میں ROI اکاؤنٹ دیے جا رہے ہیں. کوئی کہتا ہے جی 10,000 کا اکاؤنٹ ملا ہے, کوئی کہتا ہے جی 50,000 کا اکاؤنٹ ملا ہے, کوئی کہتا ہے جی 5,000 کا اکاؤنٹ ملا ہے. انہوں نے کہا جی ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم نے آپ کی پہلی اذان پہ لبیک کہا, اور ہم نے یا تو جسے کہتے ہیں فری والے ڈالرز ارن کر کے تو اپنی پوزیشن لگائی ہے, یا ہم نے اپنی پرسنل انویسٹمنٹ لگائی ہے, اور لوگوں کو اس طریقے سے جو ہے وہ بندر بانٹ ہوئی ہے. I was shocked. میں نے چیئرمین صاحب سے بات کی, اور چیئرمین صاحب نے اس چیز کو کیٹیگوریکلی ریجیکٹ کیا. انہوں نے کہا جی ایسا نہیں ہے, لیکن انہوں نے یہ انکشاف ضرور کیا. انہوں نے کہا کہ لیڈر تھے تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اکاؤنٹس دیے جائیں, تو ان کو فری کے اکاؤنٹس دیے گئے. یہاں تک یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. قصہ مختصر یہ کہ میں نے اس پہ ویڈیو بنائی, اور میں نے کیٹیگوریکلی اس چیز کو کنڈیم کیا, ریجیکٹ کیا کہ دیر از نتھنگ, کوئی ROI نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. تو پھر بہت سارے ایسے احباب تھے جو بیک آؤٹ کر گئے. انہوں نے کہا کہ نہیں, پھر وہی سلسلہ شروع ہو گیا. وہ پنجابی کی وہ کہتے ہیں نا کہ ڈگا کھوتی تو غصہ کمبار تھے. پھر مخالفت راجہ ریاض کی شروع ہوگی کہ راجہ ریاض نے شاید یہ کام کروایا کہ جی ہمیں تو ROI والے اکاؤنٹ مل رہے تھے, اور راجہ ریاض نے جناب یہ کام خراب کر دیا. کمپنیاں اس طریقے سے نہیں چلا کرتی. قصہ مختصر یہ کہ سلسلہ آن ورڈ چلا, اور پھر ایسا چلا کہ ایک تجویز سامنے آئی. حالانکہ کمپنی کا جو بیسک میں نے آپ کو تھیوری بتا دی, جو ایک آئیڈیا تھا, جو ایک نظریہ تھا, وہ کیا تھا کہ فری آف کاسٹ اکاموڈیشن. تو پھر ان دا منتھ آف اپریل ایک تجویز سامنے آئی کہ جی اگر 25% پے کریں لوگ تو 2 سال کے اندر ان کو جو ہے وہ
ان کی اکاموڈیشن ہو جائے گی بی فار یو والی. قصہ مختصر یہ کہ وہ بہرحال ایک مسٹیک تھی، مسٹیک نہیں، دیٹ واز اے بلنڈر، اور میں نے پبلکلی اس کے لیے اپنی جانب سے، چیئرمین کی طرف سے، مینجمنٹ کی طرف سے، آپ تمام احباب سے اپالوجائز بھی کیا. ریزن، غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، وہ ہم سے غلطی ہوئی. آگے چلتے ہیں. راجہ ریاض کے لیے باتیں تو کی جاتی ہیں. راجہ ریاض کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ میں اگر اپنا دل چیر کے آپ کے سامنے رکھوں اور میں چیزیں اگر ریکارڈ پہ لے آؤں، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ رو پڑیں گے. لیکن برداشت کیا. کن کے لیے؟ ان لوگوں کی خاطر. آپ زیادہ دور کی بات نہیں کرتے. فار دا منتھ آف اگست، یاد کریں، میں بیمار تھا، میرا آپریشن ہوا تھا، میں میڈیسنز لے رہا تھا، ڈاکٹرز نے مجھے اسٹرکٹلی منع کیا ہوا تھا موبائل، ٹی وی، لیپ ٹاپ، والا بلا ان چیزوں سے دور رہنے کے لیے. اس وقت میرے خلاف کتنی منظم قسم کی ایک کمپین چلائی گئی، ایون کہ میری جو آئی ڈی تھی اس کو کینسل کر دیا گیا. آپ کے سامنے. آپ کا کیا خیال ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ میں نے اس وقت بھی ان لاکھوں لوگوں کے فیوچر کو مد نظر رکھا. ادروائز آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کے پاس درجنوں کمپنیوں کی آفر ہیں، کیا راجہ ریاض کے پاس نہیں ہوگی؟ دل پہ ذرا ہاتھ رکھیے گا. وجہ کہ میں نے ہمیشہ اس کاز کو، اس مقصد کو سامنے رکھا کہ نو، یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ ایک دفعہ کسی نکرے لگ جائے پھر اس کے بعد کی باتیں بات کی ہیں. میں نے ہمیشہ کمپرومائز کیا، یہ میں جانتا ہوں اور میرا رب بہتر جانتا ہے. اور پھر کمپین، مخالفت شروع دن سے تھی، آج دن تک جاری ہے، اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے ہوتی ہے. اور میں اس چیز کا قائل ہوں. حضرت علی کا قول ہے کہ شاید اس کا مفہوم کچھ ایسا ہے کہ وہ بھی کوئی انسان ہے یا وہ کوئی مرد ہے کہ جس کا کوئی دشمن نہیں ہے. لیکن کیوں کہا جاتا ہے کہ رب تعالیٰ اگر دشمن بھی دے تو خاندانی دے، بد نسلہ نہ دے. میرے خلاف تھرو آؤٹ اس سارے عرصے کے دوران جتنی کمپین چلی، اور میں ٹائم ٹو ٹائم اس پہ ریئیکشن کا بھی اظہار کرتا رہا، لیکن اس کے بعد سڈنلی میں خاموش ہو گیا، جس پہ بہت سارے احباب کو آج بھی تکلیف ہے کہ آپ بولتے کیوں نہیں، آپ جواب کیوں نہیں دیتے. تو یہ آپ کے لیے بھی سیکھنے کی ایک چیز ہے. کہتے ہیں کہ صبر، پھر صبر کا پھل جو ہے وہ بڑا میٹھا ہوتا ہے. میں پہلے جب بھی کوئی شخص میرے اوپر الزام لگاتا تھا، بہتان لگاتا تھا، تو میں اس کو اپنے جیسا سمجھتا تھا. میں سوچتا تھا کہ اچھا یار، اس نے، کسی نے اس کو کہا ہوگا، یہ مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن اللہ معافی دے، پھر رب کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے. وہ تمام احباب، وہ تمام خواتین و حضرات کہ جنہوں نے ہمیشہ سے، ایون کہ آج دن تک، راجہ ریاض کی کردار کشی کی، پھر رب تعالیٰ نے دکھایا. میرے صبر کا جو تھا وہ پھل پھر دنیا نے دیکھا، دیکھ رہے ہیں. انتہائی معذرت کے ساتھ، انتہائی معذرت کے ساتھ، میں اپنی اس لائف تک، آج دن تک، میں نے کارپوریٹ میں کام کیا، سیلز میں کام کیا، مارکیٹنگ میں کام کیا، نیٹ ورکنگ میں کام کیا. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی مخلوق سے میرا زندگی میں کبھی پالا نہیں پڑا، جن سے یہاں پہ 2023 میں پالا پڑا. اور پھر جو چلے تھے راجہ ریاض کی کردار کشی کرنے کے لیے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کے شجرہ نسب کھولے، اور ایسے کھولے اور کس طرح سے کھولے کہ ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا. اب جو کرمنل مائنڈڈ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے کچے چھٹے رکھتے ہیں. اب جہاں پہ اختلاف ہوا تو پھر وہاں پہ کیا کام ہوا کہ ایک گروپ نے کسی ایک کی کوئی نازیبا قسم کی، جسے کہتے ہیں، کہ ویڈیوز ریلیز کر دی. اب دوسرے نے دیکھا، اس نے کہا ہیں اچھا ساڑھے کول نہیں ہے گی، اس نے پکڑ کے اس کی کر دی.
پھر کوئی اور حمایتی آ گیا، اس نے کہا جی میرے پاس بھی پڑی، اس نے اور کر دی، اس کا آیا اس نے کچھ اور کر دی، کرتے کراتے اس وقت پتہ نہیں کتنی ایسی ویڈیوز ہیں جو بے شمار لوگوں کی موبائل کی زینت ہیں۔ اللہ معافی دے، اللہ معافی دے، توبہ کرنا چاہیے کہ بیڈ روم سے لے کے واش روم تک، واش روم سے بیلکانی تک، مختلف گاڑیاں، مختلف مقامات، ایون کہ وہ کڈے میں چڑھ کے تو انگور کھانا، ساری باتیں کو چھوڑ دیں، راجہ ریاض کس سے مقابلہ کرے؟ اللہ معافی دے، میں حیران رہ گیا کہ وہ لوگ، وہ مخلوق اللہ کی کہ جو اپنا نیوڈ فوٹو سیشن کروائے، مجھے صرف یہ بتا دیں کہ کیا ایسی مخلوق کو کسی دوسرے کی عزت کا کوئی خیال ہوگا؟ اگلی چیز کہ کیا راجہ ریاض پھر ایسے لوگوں کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے جن کو اپنی عزت کا خیال نہیں ہے؟ وہ کسی دوسرے کی عزت کا کیا خیال کریں گے؟ ان کے جو منہ میں آئے گا وہ کر سکتے ہیں، جو ننگے ہو سکتے ہیں، تو کسی دوسرے کو تو جسے کہتے ہیں نا تختہ مشق بنانا، وہ تو پھر ان کے لیے کوئی تکلیف دہ جو ہے وہ چیز نہیں ہے۔ اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ رب تعالیٰ نے دکھایا۔ یہ آپ لوگوں کے لیے بھی ایک لیسن ہے کہ خدا را جہاں اختلاف ہوتا ہے، بندے کے ظرف کا پتہ اختلاف کے بعد چلتا ہے کہ یہ کس نسل سے تعلق رکھتا ہے۔ ایسا نہیں کہ کل کی آپ کی دوستی تھی اور آج آپ کا کسی بھی وجہ سے اگر ان سے کوئی اختلاف ہو گیا تو اس حد تک گر جائیں، اور اگر گریں گے تو پھر رب کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، وہ پھر سب کو دکھاتی ہے۔ اینی ہاؤ، میں وہ شخص ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتا رہا ہوں، اس وقت اللہ بھی سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، وہ شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ میں وہ شخص ہوں کہ ہر رات ہر شخص کو معاف کر کے سونے والا ہوں کہ باری تعالیٰ میری وجہ سے کسی کی بھی پکڑ نہ ہو۔ اینی ہاؤ، یہ سلسلہ آج دن تک چل رہا ہے۔ ہم نے کیا سیکھا؟ کیا کچھ سیکھا؟ پھر گاہے بگاہے میں احباب کو کہتا ہوتا تھا، وہ جو میں ایک ورڈ یوز کرتا تھا کہ یار شاپر کے وہ کلو کے شاپر میں 100 کلو پڑ گیا تو اب وہ شاپر پھٹ گیا۔ پھٹنے کے پھر نتائج آپ نے دیکھے۔ آپسی اختلافات کیا آج بھی آپ کے ختم ہوئے؟ مجھے نہیں سمجھ آتی۔ ایک دوسرے کو گروپوں میں نیچا دکھا کے ہمیں کیا ملتا ہے؟ کیا اس سے ریکوری ہو رہی ہے؟ تو قصہ مختصر یہ کہ آج دن تک راجہ ریاض نے ہر ملبے کو اپنی گردن لیا۔ اب میں آنا چاہوں گا اگلی بات کی طرف۔ یقیناً آپ تمام احباب منتظر ہیں، آپ نے چیئرمین صاحب کی لاسٹ وائس جو ہے وہ وائس میسج جو ہے وہ یقیناً سنا ہوگا، میرے یوٹیوب چینل پہ وہ موجود ہے۔ انہوں نے احتیاطاً جسے کہتے ہیں وہ جنوری کا انہوں نے وعدہ کیا، جو راستے کی مشکلات تھیں وہ ابھی تک جوں کی توں ہیں۔ میرا ان کے ساتھ رابطہ رہتا ہے آن اینڈ آف، اور بڑے دنوں سے، خاص طور پہ یہ پچھلا جو ہفتہ گزرا تو بس آج کل پہ ہی بات کی۔ دعا کریں خدا کرے کسی بھی وقت کوئی اچھی خبر ہمیں ملے اور میں آپ کو خبر سنانے کی پوزیشن میں آ جاؤں۔ لیکن یہاں پہ میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جو بات تختہ مشق جو ہے وہ راجہ ریاض بنتا ہے، ایسے لوگ جو بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی وجہ کے، میں ایک بات کھلے لفظوں میں آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گا۔ الحمدللہ مجھے پیٹھ دکھانا نہیں آتی، مجھے چھپنا نہیں آتا، میں راہ فرار اختیار نہیں کرتا۔ ریزن میرے دل میں کوئی چور نہیں ہے، وہ رب بھی بہتر جانتا ہے نا۔ کیا یہ پیسہ راجہ ریاض نے دینا ہے؟ کیا یہ سارا کچھ راجہ ریاض کی کسٹڈی میں ہے؟ اگر ہے تو پھر راجہ ریاض اگر خدا نہ کرے راستے کی رکاوٹ بنے، صرف راجہ ریاض نہیں، میں کہتا ہوں چاہے میرا چیئرمین ہے، مینجمنٹ کا کوئی شخص ہے، ایکس وائی زی کوئی شخص ہے جس کے دل میں رتی برابر بھی اگر یہ کھوٹ ہو کہ یہ لوگوں کو پیسہ نہ ملے تو باری تعالیٰ اس کی آنے والی نسلیں برباد کر دے، اس کی دنیا اور آخرت برباد کرے اور اس کا عبرتناک انجام ہو۔ میں اپنا دل نہیں آپ کو چیر کے دکھا سکتا، لیکن میں روز کی باتیں یہ سن کے میں بڑا تنگ آ گیا ہوں۔ اب 2 آراء سامنے ہیں، 2 گروپ سامنے ہیں۔
पहली ऑप्शन कि चेयरमैन साहब ने जिस तरीके से कहा है कि विद इन जनवरी इंशाल्लाह, वी आर वेटिंग फॉर इस प्रॉमिस के अल्लाह करे इंशाल्लाह ये चीज़ें बखैर आफियत अपने अंजाम को पहुँचें। लेकिन जिनको चैन नहीं आ रहा उसमें दो ग्रुप्स हैं। एक वो ग्रुप है जो कदीमी दायमी FIR ग्रुप, ओ हम FIR करवा देंगे, हम FIR करवा चुके, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। एक वो ग्रुप जो ये समझता है कि मैं पाकिस्तान आ जाऊं और वहां आके तो सारे मिल के कोई इस तरीके का प्लान करें और बस कोई ऐसा काम हो जाए कि ये सारे लोगों को पैसे मिल जाए। मैं दोनों ग्रुप्स को ओपन ऑफर करता हूं, ओपन ऑफर। रीजन कि वो टीपू सुल्तान का एक कॉल है कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। मैं फिर कहूंगा कि राजा रियाज को अपने वर्ड्स पे खड़ा होना आता है, राजा रियाज को अपने पैरों पे खड़ा होना आता है, राजा रियाज को भूखे पेट जंग लड़ना आती है। ऑप्शन मैं आपको देता हूं, आप समझते हैं राजा रियाज के खिलाफ FIR करवा के राजा रियाज को जेल भेज के आपके पैसों की रिकवरी होती है। खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आई एम रेडी टू सरेंडर। मैं पाकिस्तान आता हूं, आप मुझे एयरपोर्ट से गिरफ्तार करवा लें और दूसरे दिन से आप पैसे ले लें। जो अहबाब जिनको ट्रस्ट नहीं है वो समझते हैं कि नहीं जी पता नहीं क्या होगा, मुझे पाकिस्तान आना चाहिए। ओके, मैं आ जाऊंगा, जब आप हुक्म करेंगे मैं पाकिस्तान आ जाऊंगा। दोनों रास्ते आपके सामने हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स जिनका वाकई स्टेक्स हैं, जिनको अभी भी शक है, जो चेयरमैन के वादे पे बिलीव नहीं कर रहे हैं, इंतजार नहीं कर सकते हैं जनवरी का, वो आपस में बैठ के डिसाइड करें। आपका हर फैसला मेरे सर आंखों पे होगा और राजा रियाज इंशाल्लाह आपको कभी भी पीठ नहीं दिखाएगा। और आखिरी बात मैं सिर्फ इतनी करना चाहूंगा, जो अहबाब ये समझते हैं रिगार्डिंग सैफ रहमान न्याजी कि वो और मैं भाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम भाई हैं, वो क्यों भूल जाते हैं कि हमारे भाई बनने की बुनियाद ये थी कि जब हम भाई बने थे तो सैफ भाई ने मुझे एक ही बात कही थी कि ये अल्लाह की मखलूक है, इनकी अमानतें हैं, मुझे खदशा है कि ये लोग कहीं रूल ना जाएं, तो लिहाजा मिल के कानूनी जंग लड़नी है। तो बुनियाद क्या थी? ये लाखों लोग, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर एक भाई उठ के अगर इन लाखों लोगों के साथ स्कैम करेगा तो मुझे ये बता दें कि कब्र में जब राजा रियाज जाएगा तो क्या वो भाई या आप में से कोई उसके साथ जाएगा? कोई एक बंदा ऑफर कर सकता है राजा साहब तुसी नहीं जाना, मैं जाने वास्ते तैयार है? नेवर एवर, मेरी औलाद नहीं जा सकती। कब्र का हिसाब हम दोनों ने खुद देना है और मैं अपनी कब्र को कभी भी गंदा नहीं करना चाहता। मैं हमेशा रब के हजूर दुआ गो रहता हूं, या बारी ताला इन लाखों लोगों के दिलों में अगर तुमने ये बात डाली है कि देयर इज वन एंड ओनली राजा रियाज जो इनकी अकोमोडेशन के लिए कुछ कर सकता है, तो बारी ताला तुमने कुन कहना है और हो जाना है। तो फैसला मैं आप पे छोड़ता हूं। मेरी अगर कोई बात किसी दोस्त को बुरी लगी हो तो मैं माजरत भी चाहूंगा और एक इल्तिजा करूंगा उन तमाम अहबाब से कि जिन्होंने फ्री अकाउंट्स लिए और उन्होंने हजारों डॉलर्स अर्न किए, लेकिन आज वो ग्रुपों के चैंपियन हैं। मैं ऐसे अहबाब को भी जानता हूं कि जिन्होंने पल्ले से पैसे लगाए लेकिन वो 4-4, 5-5 गुना अर्न कर चुके हैं, लेकिन वो भी आज ग्रुपों के चैंपियन है। तो थोड़ा जरा भाई जी ब्रेक पे पैर रखो। आप ही की टीमें हैं, आप ही के लोग हैं, हो फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम करेगा। मेरी आज भी जो चेयरमैन साहब से बात हुई है तो मुझे उन्होंने किसी जगह पे ये चीज़ नहीं महसूस होने दी कि खुदा ना करे कि उनके दिल में कोई इस तरीके की कोई बात है कि कोई स्कैम हो जाए या कुछ हो जाए। बाकी ऑप्शंस मैंने आपको दे दिए हैं, जिस तरीके से आप डिसाइड करेंगे। राजा रियाज जो है वो हाजिर है, हो सके तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। वंस अगेन नए साल की आपको मुबारकबाद। अल्लाह पाक ये साल हम सब के लिए आसानियों वाला साल बनाए। आमीन एंड अल्लाह हाफिज़।